کامیابی میں اولاد کو دو کی اولاد مدینہ کے لیے بلند تر صلوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات دنیا کے جس جس کونے میں عزدران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ مجھے اپنے وقت کے اندر ہی رکھا کرے۔ اب بھی 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ ایک آپ سے گزارش ہے، سارے آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے باہر بیٹھے اور مجلس ڈسٹرب نہ۔ تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ جوان آگے تشریف لیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی دعوت۔ جتنی رب نے آپ کو توفیق دی ہے مل کے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرأت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلند صلوات۔ میرے سب قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، سرنامہ کلام میں قرآن مجید کے 40ویں سورہ کی 40ویں آیت سورہ مبارکہ مومن کی آیت مجیدہ تلاوت کا شرف حاصل کیا،
جس میں اللہ رب العزت اس انسانی معاشرے کے اندر دو کرداروں کو واضح کرتا ہے اور دونوں کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ ایک کردار بد ہے اور اس کا انجام بھی بد ہے، اور ایک کردار صالح ہے اور اس کا انجام بھی صالح ہے۔ الحمدللہ اگر انسانیت کے معیار اور وقار کو واضح کرنے کے لیے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو اللہ کی اس بھری کائنات میں مجلس حسین سے بڑھ کر کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں۔ انسان کی انسانیت کے لیے، انسان کی شرافت کے لیے، انسان کے حیا کے لیے، انسان کی عزت کے لیے، انسان کی غیرت کے لیے، انسان کی انسانیت کے لیے کائنات میں سب سے بہترین پلیٹ فارم کا نام عزاداری حسین ابن علی ہے۔ اور یاد رکھنا آج بھی دنیا بات کرتی ہے یہ لوگوں کی کوتاہ فکری ہے، یہ لوگوں کی تنگ نظری ہے۔ تو یہ باتیں مجھے سمجھ آتی ہے یا بدن حلال نہیں ہے یا غذا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ نسل بد ہو تب بھی حسین سمجھ نہیں آتا، غذا حرام ہو تب بھی حسین سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین شناسی کے لیے نسل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور بدن اور غذا کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا آج جو کہتا ہے کربلا تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا تو دو جوانوں کی جنگ تھی، اسے بتانا چاہتا ہوں جنگ شہزادوں کی نہیں تھی، جنگ دو کرداروں کی تھی، جنگ دو سیرتوں کی تھی، جنگ دو نظریوں کی تھی، جنگ دو راستوں کی تھی۔ ایک بدی کا راستہ تھا، ایک نیکی کا راستہ تھا، ایک برائی کا راستہ تھا، ایک اچھائی کا راستہ تھا۔ اور میں اس کا جواب کسی دنیا کے مفکر کے کلام سے نہیں دوں گا، میں اس کا جواب خود حسین ابن علی کے کلام سے دوں گا۔ اب سارے بیدار بیٹھے میں یا علی یا علی، میرے دوستوں متوجہ رہنا اور سفر میرے ساتھ جاری رکھنا۔ دربار میں جب حسین ابن علی کو بلایا جاتا ہے، تاریخ مت بھولے کہ دربار میں جسے بلایا گیا تھا جب یزید کا باپ مر جاتا ہے، یزید تخت نشین ہو جاتا ہے، مدینے کے گورنر ولید کو پیغام مل جاتا ہے جاؤ حسین ابن علی سے بیعت کرو۔ میری طرف توجہ رہے، حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ اس وقت ولید اور مروان دربار میں بیٹھے تھے اور حسین ابن علی جب اس دربار کے اندر آئے تو یاد رکھیے گا حسین شخص بن کے نہیں آیا تھا، حسین فرد بن کے نہیں آیا تھا۔ حسین جب دربار میں آیا ہے حسین آدم کی صورت بھی لے کے آیا ہے، حسین نوح کی صورت بھی لے کے آیا ہے، حسین ابراہیم کی خلعت بھی لے کے آیا ہے، حسین موسیٰ کا کلام بھی لے کر آیا ہے، حسین عیسیٰ کا تقویٰ بھی لے کر آیا ہے، حسین محمد کا اخلاق بھی لے کر آیا ہے، حسین علی کا حیا بھی لے کر آیا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ نے کہا کہ جب حسین ابن علی دربار میں پہنچے، سامنے بیٹھے ہوئے گورنر نے امام کو کرسی پیش کی، امام تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگا فلاں مر گیا ہے، اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے۔ میرے امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میں مجھے یہاں تنہا بلانے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا یزید چاہتا ہے کہ آپ کی بیعت لی جائے۔ میرے حسین نے کوئی دندان شکن جواب دیا، ذرا یہ بتاؤ تیرا بادشاہ یزید وہ جو چاہتا ہے کہ میری بیعت لے لے، ذرا یہ تو بتانا ہے ولید کیا فقط میری بیعت چاہتا ہے یا ساری امت رسول کی؟ فقط میری بیعت چاہتا ہے یا پوری امت رسول کی بیعت چاہتا ہے؟ ہڑبڑا جاتا ہے ولید، پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے مولا چاہتا تو ساری امت کی بیعت ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو پوری امت کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے، سب کی بیعت کی، آپ میری طرف متوجہ رہے، سب کی بیعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑے لوگ بیٹھا کریں نا، تاکہ یہ بات ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. مل کے بارے دی کہ بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے لاکھ. جتنی رب نے طاقت دی ہے بلند تر صلوات. اب سارے متوجہ ہوں گے، میں بات ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی بات بندوں کی توجہ نہیں آ رہی ہے میری طرف. مل کے پوری طاقت سے امام کی ذات پہ بلند تر صلوات. ابھی بعض بندے مجھے دیکھ رہے ہیں صلوات نہیں پڑھ رہے، مل کے بلند تر صلوات. تو میرے امام نے کیا فرمایا، اے ولید کیا تیرا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ تو کہتا ہے ساری امت سے. فرمایا پھر مجھے رات کے اندھیروں میں بلانے کا سبب کیا ہے؟ کل کا اجالا طلوع ہونے دے، کل صبح امت کو بھی بلانا، امت کے ساتھ حسین بھی چلا آئے گا. اور ہم رات کے پردوں میں بات کرتے بھی نہیں ہے، رات کے پردوں میں ساز باز ہوتا ہے، ہم تو دن کی روشنیوں میں بتانے والے ہیں اب کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت مروان کہتا ہے اے ولید یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کی گردن اڑا لے، اس لیے کہ اگر حسین اب تیرے پاس سے چلے گئے پھر کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. دوستوں نہ ہنجار گندی نالی کا گندا کیڑا جب یہ بکواس کر رہا تھا کہ یا بیعت لے اور یا گردن اڑا لے، اس وقت ابو طالب کے خون نے جوش مارا اور میرے مولا نے پکار کے کہا یبن الزرقہ، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اے بدتماش ماں کی اولاد، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذبتا، توجہ رکھنا، واللہ کذبتا واسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو، تم گنہگار بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے خط کھینچ دیا ہے، جو بھی جس بھی زمانے میں، جس بھی لبادے میں، جس بھی موسم میں، جس بھی انداز میں امام برحق کے سامنے کھڑا ہو جائے، حسین نے بتا دیا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوست؟ جو بھی جس زمانے میں اس وقت میرے حسین نے فرمایا سنو توجہ، میں امام کا، میں اس دنیا کے اس گندے سوال کا جواب کلام امام سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب میرے حسین نے دنیا کیا کہتی ہے، دو جوان لڑے تھے، حسین کیا کہہ رہا ہے مدینے کے گورنر کے دربار میں کھڑے ہو کر، سنو جو میں نے کل کہنا تھا وہ ابھی کہے جا رہا ہوں. ہاں حسین ابن علی نے کیا کہا تھا، سنیے گا حسینیوں ذرا اپنے مولا کا کلام. میرے امام فرماتے ہیں اے سن ولید، اے سن مروان، اور کیا اپنی یزید کو بتا دے میں تمہیں بتاتا ہوں جس سے بیعت لینے چلے ہو وہ کون ہے، جس کے لیے لے رہے ہو وہ کون ہے. تم نہ یہ بتانے پہ قدرت رکھتے ہو کہ کس کی بیعت لے رہے ہیں، نہ یہ بتانے پہ طاقت رکھتے ہو کہ کس کے لیے لے رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں تمہیں پیٹ کی پوجا سے ہاتھ چھوڑنا پڑے گا. یاد رکھنا دوستو، حسین نے مدینے سے نکل کر کربلا کی عصر عاشور تک تجھے اور مجھے یہی سمجھایا ہے بدن کی غذا پاک رکھنا. جس دن تیری غذا پاک ہوگی اس دن حق بھی سمجھ آ جائے گا، دین بھی سمجھ آیا. یا علی متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. اس وقت میرے سناؤں بھائی آپ کے مولا کا کلام آپ کو سارے سننے، پچھلے آپ وہ جو باہر کھڑے ہیں آپ بھی سننا چاہتے ہیں. آپ کے امام نے فرمایا سن اے ولید و مروان، جا اپنے یزید کو کہہ دے. اور میں ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، امام کا کلام وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، ہر لمحے کے لیے ہوتا ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے ہوتا ہے.
ہر فکر کے لیے ہوتا ہے، ہر ذی شعور کے لیے ہوتا ہے، ہر صاحب فہم و فراست کے لیے ہوتا ہے۔ اب تیرے حسین نے تعارف کرانا شروع کیا، سن ولید مروان، تجھے پتا ہے جس سے بیعت لینے نکلے ہو میں کون ہوں؟ اب میرے امام نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ماتن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ میں اپنے ایک ایک بچے کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ایک جوان کو سمجھانا چاہتا ہوں، امام کے یہ لفظ معمولی لفظ نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا انا حسین ابن علی، بلکہ کیا فرمایا انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ ہاں حسین مولا آپ حسین کہیں نا، نبی کی اہل بیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت میں خالی حسین نہیں ہے، اہل بیت میں تو بہت سارے افراد شامل ہیں۔ پیغمبر خدا ہاں جب سیدہ کے گھر آئے تھے پیغمبر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، زہرا بھی آ گئی۔ چادر ایک تھی تن پانچ تھے، چادر ایک تھی تن پانچ تھے، پانچوں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چادر کا کونا پکڑ لیا، اللہ کے حضور انگشت کو بلند کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ یہ جو چادر میں آئے ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں، اور ایسے اہل بیت ہیں ان کا خون میرا خون ہے، سنتے ہو، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اللہم غال من والا وعاد من عادا، میرے اللہ تو اسے دوست رکھنا جو انہیں دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو انہیں دشمن رکھے۔ پیغمبر کی دعا ختم ہوئی، اللہ کی آواز آ گئی یا سکان السماوات، اے آسمان کے رہنے والوں، میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، اسرائیل تو بھی آ جا، راہیل تو بھی آ جا۔ آپ مجھے بتاؤ میں اللہ نے یہ نیلا آسمان کیوں بنایا ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کیوں سجایا ہے؟ یہ سورج کو روشنی کیوں دی ہے؟ یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے؟ یہ سمندروں کا پانی جتنی طاقت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی طاقت سے آپ کے نعرے کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ توجہ رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر کے چلا جاؤں۔ اس وقت ملائکہ کہنے لگے مالک ہمیں کیا پتا ہے؟ حسین کا تعارف ذہن میں رہے، کیا کہا انا اہل بیت النبوہ۔ ادھر اللہ نے کہا کہ نیلا آسمان، یہ زمین کا بچھونا، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی جلا، یہ سمندروں کا پانی، یہ پانیوں کی کشتیاں، مجھے بتاؤ میں نے کیوں بنائی ہے؟ کہنے لگے مالک ہمیں کیا پتا۔ آواز توحید آئی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم فی تحت الکسا۔ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، نہ نیلا آسمان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی جلا ہوتی، نہ سمندروں کا پانی ہوتا، نہ پانیوں کی کشتیاں ہوتی اگر یہ نہ ہوتے جو چادر کے اندر ہے۔ تساں وڈیاں نوں نعرہ مارنا منع ہے۔ نعرہ عادت کے ساتھ نہ مارو، سمجھ کے مارو۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ نعرہ عادت نہیں ہے، نعرہ عبادت ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ توجہ
رکھیے گا اس وقت ملائکہ سمجھ گئے ان کی خاطر بنا ہے. فوراً جبریل کہنے لگا ہم تحت الکساء، میرے اللہ یہ چادر میں ہے کون؟ اس کا سوال بتا رہا ہے. حضرت جبرائیل امین وحی خدا کا سوال بتا رہا ہے کہ جبریل کو بھی علم ہو گیا تھا اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے. آپ نے بیٹا نعرہ نہیں مارنا ہے، ذرا بڑوں کو بھی مارنے دو، ان کو بھی ذرا جوش دکھانے دو. توجہ رکھیے گا میرے دوستوں میرے جملوں پر. اس وقت جبریل نے کہا ہم تحت الکساء، میرے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جبریل یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو فوراً جبریل نے کہا هل تأذن لی، میرا رب دیتا ہے اجازت میں بھی چلا جاؤں، لیکون معہم سادسا، تاکہ ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے کہا خالی نہ جا، آل بیت کا تحفہ لیتا جا. مالک کیسا تحفہ ہے؟ جب میرے نبی کے پاس جانا یقول اللہ تو کہنا اللہ کہہ رہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تمہیں رجس سے دور رکھا ہے. نجاست اور ہے، طہارت اور ہے، نجس اور ہے، پاکیزہ پاک اور ہے. میرے دوستوں بزرگوں، نجاست کہیں اور ہے، طہارت کہیں اور ہے. تو پھر پتا چلا کہ آل بیت میں محمد بھی ہے، آل بیت میں علی بھی ہے، آل بیت میں زہرا بھی ہے، آل بیت میں حسن بھی ہے، آل بیت میں حسین بھی ہے. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں. گویا میرا حسین بتا رہا تھا اور دنیا کے یزیدو جان لو میں جو دربار میں آیا ہوں شخص بن کے نہیں آیا، میں محمد بھی بن کے آیا ہوں، میں علی بھی بن کے آیا ہوں، میں زہرا بھی بن کے آیا ہوں، میں حسن بھی بن کے آیا ہوں، میں حسین بھی بن کے مجھے اگلا جملہ امام نے فرمایا، گھبرا سنیں گے میری باتوں سے. اگلا جملہ امام نے تعارف کرایا معدن الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ ہوں. اور اگلا لفظ تو کوئی بڑا ہی پیارا تھا، انا مختلف الملائکہ. تمہیں کیا پتا ولید و مروان کہ میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. منزل الواحی، میرا گھر تو نزول قرآن کی جگہ ہے. اور اگلا جملہ کوئی عجب توجہ ہے، عجب تعارف کرایا. فرمایا بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ، میں وہ حسین ہوں جس کے گھر سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا تھا. میرے ہی گھر پر کائنات کا خاتمہ ہوگا. دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو پہلا نور میرے نانے کا بنایا. جب دنیا ختم کرے گا تو آخری وجود میرا مہدی ہوگا. پہلا محمد بھی ہمارا، آخری محمد بھی ہمارا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں؟ اب حسین توجہ ہے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. اب میرے حسین نے تعارف اپنا مکمل کر لیا. اب کہا سنو، تمہیں تمہارے یزید کا پتہ بتاتا ہوں، تمہیں تمہارے یزید کی خبر دیتا ہوں. یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے. شارب الخمر، یزید شرابی ہے. قاتل نفس المحترمہ، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں یزید کی شراب بھی پسند ہے، تمہیں یزید کا قتل بھی پسند ہے، تمہیں یزید کا فسق بھی پسند ہے. نہ مجھے شراب پسند ہے، نہ مجھے فسق پسند ہے، نہ مجھے قتل پسند ہے. مجھے پسند ہے یا حسین کے بابے کا علم پسند ہے، یا حسین کے نانے کا کردار پسند ہے.
امام نے کیا فرمایا؟ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، شارب الخمر، یزید شرابی ہے۔ مومنوں ناراض نہ ہونا، ایک تلخ جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ اگر یزید فاسق ہے، اگر یزید شرابی ہے، اگر یزید قاتل ہے، اگر یزید ناکھلم کھلا گناہ کرتا ہے، تو پھر آؤ مجلس حسین میں بیٹھ کے اگلا جملہ بھی ہدیہ کرتا چلو۔ یزید فاسق ہے تو پھر ہر فاسق یزیدی ہے، یزید شرابی ہے تو پھر ہر شرابی یزیدی ہے، یزید قاتل ہے تو پھر ہر قاتل یزیدی ہے۔ یاد رکھنا حسینیہ، حسینی کا کردار اور ہوتا ہے، یزیدی کا کردار اور ہوتا ہے۔ حسینی اور یزیدی شکلوں سے نہیں کرداروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ حسینی اور یزیدی کرداروں سے پہچانے جاتے ہیں، کردار پیدا کر۔ اب اگلا جملہ بھی سنا دوں اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو۔ اب تیرے حسین نے کوئی کمال کا جملہ کہا ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد رہے گا۔ یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد تھا، یزید مردہ باد رہے گا۔ لیکن تم شیعہ نعرہ کیا لگاتے ہو؟ حسینیت کے آخری بندے تک بولنا حسینیت، سارے ہاتھ بلند کر کے بولنا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ یہ نعرہ بھی شیعوں نے نہیں بنایا ہے، یہ محمد کی زبان چوسنے والے حسین ابن علی نے بنایا ہے۔ اور کب بنایا ہے؟ دربار میں کھڑے ہو کے بنایا ہے اور اعلان کر کے کہا جاؤ ولید و مروان اپنے شام کے یزید کو بھی بتا دو، قیامت تک کے یزیدیوں کو بتا دو، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بائعت نہیں۔ کوئی میری بات کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز و بزرگوں؟ مجلس کا کمال کیا ہے؟ کیوں آج دوسرا روزے کہہ رہا ہو مجلس نعمت خدا ہے، عزاداری نعمت خدا ہے۔ اور دوستو اس مجلس حسین کا کمال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آج جو حسینی نہیں بننا چاہتا اس کا ٹوٹ ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، نکاح بچنا ہی اس کا چاہیے جس کے دل میں رب کی توحید بھی ہو، محمد کی رسالت بھی ہو، علی کی ولایت بھی ہو، حسین کی محبت بھی ہو۔ گھبراہٹ سنیں گے میری باتوں سے؟ متوجہ رہنا میرے لفظوں پر۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا۔ یہاں بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہاں بات ہے حسین کے ماننے والے کی۔ حسین کو شیعہ بھی مانتا ہے، حسین کو اہل سنت بھائی بھی مانتا ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، فقہ الگ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو حسین کو محسن انسانیت مانتا ہے پھر اسے یقین ہوتا ہے مجلس حسین میں آنے سے زندگی برباد نہیں ہوتی، زندگی بن جایا کرتی ہے، زندگی سنور جایا کرتی ہے، زندگی تیار ہو جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں بس اتنا ہی عرض کیے دیتا ہوں، آؤ دین خدا کا بچ گیا ہے، گھر زہرا کا لٹ گیا ہے، دین خدا کا بچ گیا ہے، گھر زہرا کا لٹ گیا ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کی مصیبت کے 2 جملے پڑھ دوں جس کے گھر سے کربلا کا آغاز ہوا ہے۔ اگر لوگوں نے محمد کی زہرا کا حیا کیا ہوتا کبھی زینب بازار نہ جاتی، کبھی حسین کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، کبھی سکینہ کے رخسار نیلے نہ ہوتے۔ آئے یہ لوگوں کی بھی
حیائی تھی. یہ کون زہرا ہے؟ اہل تشیع علماء نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہے، خدا ان پہ غریق رحمت فرمائے، علامہ سائن چشتی رحمت اللہ علیہ. 2 جلدوں پر جن کی کتاب مشکل کشا ہے، ان کی ایک کتاب البتول بھی ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک عجب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں ہاں محشر کا روز سجے گا، اللہ کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل محشر، محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو. پوچھا جائے گا کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا. مسائب وہ ہے عزیزوں جو میں نے پڑھ دیا ہے، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے. پیغمبر خدا عرض کریں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کر دو، میرے رب میں بھی آنکھ بند کرو. آواز آئے گی ہاں میرا طاہا تو بھی آنکھ بند کر دے. میرے مالک میں کیوں آنکھ بند کرو؟ میری تو زہرا آ رہی ہے. آواز آئے گی او میرے طاہا، او میرے یاسین، او میرے مزمل، او میرے مدثر، تو اس لیے آنکھ بند کر کہ جس حالت میں تیری زہرا آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا. ہاں خان مسلمان والو سنو گے وہ حالت کیا ہے کہ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور صفِ عزا پہ بیٹھنے والوں یہ دن کسی رلانے والے کے محتاج نہیں ہے. محمد کا گھر لٹنے کے قریب ہے، زہرا کی بیٹیوں کے وقت لٹنے کے قریب ہے. اور میرے بھائیوں اللہ نہ کرے دعا مانگنا خان مسلمان والوں، اہل تشیع ہو یا اہل تسنن ہو، اللہ کوئی مظلوم عدالت نہ جائے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کوئی مظلوم عدالتوں میں جاتا ہے سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں چیخ پڑتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھو نا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے. اور نازک ہو نرم دل مومنو اور غیور ہو، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی. میری آقا زادی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے آن کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا. کیا بیوی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری سکینہ کا جرم کیا تھا، میری زینب کا جرم کیا تھا. ایک کون بیوی زہرا ہے، عمر 18 سال ہے، گھر کے صحن میں بیٹھی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے، یا علی مجھے سہارا دو. عمر 18 سال ہے. دوستوں سینکڑوں بار اس روایت کو میں نے پڑھا ہے، ہر بار پڑھتا بھی ہوں اور سوچتا بھی تھا ہاں بی بی عمر تیری 18 سال ہے، سہارے کیوں مانگ رہی ہے؟ جا خود چلی جا، 10 قدم دور تو بابا کی قبر ہے. لیکن دوستوں یہ مسئلہ تب حل ہوا جب ایران کے روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں سیدہ کی مصیبت پڑھ رہا تھا، میں نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ پڑھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا. تم تو بڑے بہادر لوگ ہو نا جنہوں نے سن کے برداشت کر لیا. زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کا پہلو ٹوٹ گیا تھا. میرے بھائیوں دوستوں تاریخ کہتی ہے آئے یہ جملہ اس عالم نے پڑھا، کہتا ہے گریا بلند ہوا، نوجوان رونے لگے، مجلس ختم ہو گئی. میں نے ایک جوان دیکھا جو چیخیں مار کے رو رہا تھا. کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے رلایا ہے؟ مجھے کہنے لگا حوصلے سے سننا، مجھے کہنے لگا اجرکم علی اللہ، حوصلے سے سننا، مجھے کہنے لگا قبلہ یہ سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، یہ سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. کہ میں نے کہا ہاں جوان یہ روایت تو سچی ہے. اب اگلا جملہ ہے جگروں میں طاقت میری طرف دیکھنا، سن پاؤ گے؟ کہا آقا ذرا یہ بتاؤ ہاں کیا واقعی روایت سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں؟ میں نے کہا روایت سچی ہے. تو وہ کہنے لگا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ مجھے پتا ہے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر بیمار کی پسلی ٹوٹے نہ بیمار سیدھا چل سکتا ہے نہ صحیح سانس لے سکتا
ہوتا ہے اور دل چاہ رہا ہے ذرا ہاتھ بلند کر لو، بار مولا کو پرسا دو، ساری دعائیں سامنے رکھو۔ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، شرم نہ کرنا محمد کی زہرا اجڑ گئی ہے۔ السلام علیکم یا ایتھا الغریب، السلام علیکم یا ایتھا المظلومہ۔ مومنوں میں نے غریبہ کہہ کے بی بی پہ سلام کیوں کیا؟ روایت کہتی علی نے سر پہ چادر کو اڑایا، حسنین ساتھ چلے، فضا ساتھ چلی، محمد کی بیٹی بابا کی قبر پہ آئی، اپنے آپ کو گرایا، رو کر کا بابا دیکھ بیٹی لٹ گئی، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا پہلو شرم کر کے بیٹھا ہو رہا ہے، بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ، ابھی مجلس ختم ہوگی، تم نوحے پڑھو گے اور زہرا کے دو نوحے میں سناتا ہو، اپنی مصیبت پہ خود نوحہ پڑھا، سنا دوں ہے جگر میں جاگر۔ پہلا نوحہ پڑھا، رو کر کے دیے صبت علیہ مسائبون لو اللہ صبت الایام سن لیالیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دلوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ اگلا نواز سے بھی دردناک ہے، اسی پہ مجلس چھوڑ جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور کرنا، ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے خان مسلمان والوں کوئی بی بی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر کہیں بچنے کی امید نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ڈاکٹر لا علاج کر دے، مائیں مسلح بچھا لیتی ہے، پھٹ نہیں جائے گا تیرا جگر، مائیں مسلح بچھا لیتی ہے، رو رو کر کہتی ہے میرے اللہ مجھے موت نہ دینا، میرے اللہ مجھے موت نہ دینا، میرے اللہ یوسف کو ایوب سے ملا